دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ دے کے اسے دو راستے نہیں دکھاتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں آنکھوں کا مطلب آنکھوں کا کل جانا، ایک زبان اور دو ہونٹ کا مطلب کلام کرنے کا راستہ ہے، کہ جب انسان اپنے خیالات، فکرات اور تصورات کو ایک وحدت کی طرف منتقل کر دے اور پھر اللہ کا کلام پڑھے، اپنے فکروں کو، منتشر خیالات کو ایک وحدت کی طرف لانا، یہ اسلام کا مذہب ہے، یہ دین حنفی ہے، بے شک یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کرنے کا مفہوم بیان کیا ہے باقاعدہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، واہ واہ، سب سے پہلے دیکھنے کا صیغہ استعمال کیا۔ عبادت کرنے سے پہلے دیکھنا ضروری ہے، آنکھوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس راستے کی طرف بیان کرتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی۔ بے شک دو آنکھوں کا مطلب ایک آنکھ ظاہری دنیا کی، ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی، اس کثرت میں آپ کو وحدت کو تلاش کرے۔ دوسری آنکھ آخرت کی ہے، کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی دیدار آپ بغیر چون چرا دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت کے اندر وحدت کو رکھا ہے اور وہاں وحدت کے جلوے ہیں۔ بے شک اس مقام پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے۔ بے شک پہلا درجہ عبادت کا دیکھ کر عبادت کرنا ہے، اور اگر آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ابھی اس علم سے بہرور نہیں ہیں، تو پہلے علم حاصل کریں۔ ایسے لوگوں میں بیٹھے جن کے پاس وہ آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کریں۔ بے شک علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کو فرض ہے۔ فرض ہے، بے شک یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کا ہے، پہچاننے کا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے جو اصول مرتب کیا وہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مرتب فرمایا، اور فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے واہ، اپنے رب کو رب پہچانا۔ کو پہچانا، تو اپنے نفس کو پہچاننا، کیا آپ آنکھیں نہیں رکھتے؟ کیا آپ کان نہیں رکھتے؟ کیا آپ زبان نہیں رکھتے؟ یا صرف سمن بکمن عمیون ہیں کہ اگر آنکھیں ہیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، واہ، کان ہیں تو سنتے ہی نہیں، دل اور زبان ہے تو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ وہ تو فرماتا ہے قرآن میں وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے نفوسوں کے اندر ہوں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ واہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں۔ اب ہمارے اتنا نزدیک ہے کہ ہمیں شاہ رگ نظر نہیں آ رہی، وہ کیسے نظر آئے؟ واہ، شارع اسلام نے، بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اپنے اندر اس خیال اور فکر اور تصور کو اس میں اللہ ذات کی طرف مرتکز کیا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف مرتکز کیا، کہ اسلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آتا ہے۔ باقاعدہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، تو اسی کو پوجو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ بے شک سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو لے کر جاتا ہے وہ اللہ ہی کے ذکر کا ہے، اللہ ہی کی عبادت کا ہے، اللہ ہی کو فکر میں لانے کا ہے، تفکر میں لانے کا ہے۔ تو اللہ تفکر و فکر میں کیسے آئے گا؟ وہ اپنے اسم کے ذریعہ ہے۔
اللہ تفکر فکر میں کیسے آئے گا، تصور میں کیسے آئے گا؟ جب تک کہ اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور اس کا ذکر اس کے اسم سے ماخوذ ہے، اس کے اسم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور ذاتی اسم اس کا الف لام لام ہا ہے، اللہ۔ اپنے چہرے کے سامنے چہرہ بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف رخ کرو اللہ کا چہرہ ہے تمہاری طرف۔ واہ، وجہ اللہ میں خود اس میں اللہ موجود ہے، اس میں اللہ ہی کا چہرہ اصل میں اللہ کا چہرہ ہے، اسی چہرے کو اپنے اندر سے باہر نکال کے اپنے سامنے لے کر آنا ہے، کیونکہ وہ ہم سے اتنا قریب ہے، اتنا نزدیک ہے کہ ہمارے خیال فکر تصور ہمارے نس نس میں، ہمارے بند بند کے اندر موجود ہے۔ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے۔ آنکھ کا کھل جانا اس کو بولتے ہیں علم عین۔ علم ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ وہ علم کا عین ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے، جسے ہمیں آنکھیں مل جائیں، عینین مل جائیں۔ اپنے اندر سے اپنے رب کو اسم کے ذریعے یاد کرنا، اس کو سامنے لے کر آنا، یہ قلم کے ذریعے لکھنا ہے۔ قلم انسانی نفس ہے جو لکھتا ہے، الف لام لام ہا کی صورت میں۔ خیال فکر تصور کی روشنائی آپ کے اپنے دماغ میں موجود ہے، اور آپ کی شہادت کی انگلی قلم اور نب کا کام کرتی ہے۔ اپنے خیال فکر تصور میں اپنے چہرے کے سامنے چہرہ بنائیں، الف لام لام ہا اللہ۔ یہ چہرہ ہم اپنے رب کا بناتے ہیں، اور اپنے سارے لوازمات جو ذکر کے ہیں ہمارے اندر، یعنی سمع بصر اور کلام، ہم اس میں اللہ پہ قلم کے ذریعے لگاتے ہیں۔ جب ہم قلم چلاتے ہیں تو ہمارا سمع بصر کلام ایک ساتھ اس میں اللہ پر چلتا ہے کہ ہم اس کو لکھ بھی رہے ہیں، یقیناً اس کو پڑھ بھی رہے ہیں۔ جب پڑھ رہے ہیں یقیناً اپنے خیال کے تصور میں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، نوری حروف کو جو الف لام لام ہا کی صورت میں ہم لکھ رہے ہیں، جو ہماری شہادت کی انگلی کے نور سے ہمارے چہرے کے سامنے چہرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ کیسے؟ الف لام لام ہا اللہ، الف لام لام ہا اللہ، الف لام لام ہا اللہ۔ اس کو لکھنا، یقیناً اس کو پڑھنا، پھر اسی کو دیکھنا اور اسی کو اپنے کانوں سے سننا، یعنی سمع بصر اور کلام، قلم کے ذریعے اس میں اللہ پر لگا۔ اب آپ کے اندر سے آپ کا رب آپ کو جواب دے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے جو ظن و گمان تم مجھ سے رکھو گے وہی ظن و گمان میں تم سے رکھوں گا۔ تم مجھے قلم کے ذریعے یاد کرو گے، میں بھی اپنا قلم چلاؤں گا۔ تم مجھے سمع کے ذریعے یاد کرو گے، میں بھی تمہیں سناؤں گا۔ تم مجھے دیکھ کر یاد کرو گے، میں بھی تمہیں دیکھوں گا۔ تم مجھے پڑھ کر یاد کرو گے، میں بھی تمہیں پڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 ذاتی صفات ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام۔ آخر 3 صفات سمع بصر کلام ہر مخلوق میں موجود ہے، انسان میں بھی موجود ہے۔ ساری مخلوقات دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پڑھتی بھی ہے۔ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ لیکن آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو کیوں اشرف بنایا؟ آپ کو کیوں مکرم بنی آدم بنایا؟ آپ کو کیوں خلیفہ حق سبحان بنایا؟ آپ کو کیوں حامل بار امان بنایا؟ کیونکہ آپ کو علم کی دولت دی ہے، آپ کو علم سکھایا ہے باقاعدہ قلم کے ذریعے۔ ایک علم وہ جو قلم کے ذریعے سکھایا گیا، اور ایک علم وہ جب آپ قلم سے وہ سکھایا ہوا علم حاصل کریں، اب آپ کو علم لدنی حاصل ہوگا۔ اب آپ کو اپنی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی علم عطا فرمائے گا جسے علم لدنی کہا گیا ہے، جسے باطنی علم کہا گیا ہے۔ تو پہلے قلم چلانا سیکھیں، پہلے ظاہری علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی علم کے ذریعے آپ کے اندر جلوہ فرمائے گا، آپ کے اندر حیات پیدا کرے گا، آپ کے اندر علوم کے ذخائر آپ کے لیے کھولے گا، آپ کو قدرت عطا فرمائے گا، آپ کو ارادہ عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے قلم کے ذریعے اپنے سمع بصر کلام کو اس میں اللہ پر لگا دیا، حیات اس کے اندر آنی شروع ہو جائے گی، اور وہ باقی کے ساتھ باقی ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ علم کا ہے کہ سارے علوم اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اندر ہی اس کو عطا فرمائے گا۔
اس کو قدرت عطا فرمائے گا، اس کو ارادہ عطا فرمائے گا۔ پہلی 4 صفات اس بندے میں آتی ہیں جو اپنے سمع بصر کلام کو اس میں اللہ پر قلم کے ذریعے لگاتا ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سات و ذاتی صفات کا متصف بنتا ہے اور اس کے اخلاق سے متخلق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام مظہر ذات بنتے ہیں، اللہ کے خلیفہ حق سبحان بنتے ہیں۔ یہی علم اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ پہلے وہ علم حاصل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کسی جاہل کو دوست نہیں بنایا، پہلے علم حاصل کرو پھر میری طرف قدم بڑھاؤ۔ پہلے آپ کو علم آنا چاہیے۔ علم کیا ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کا مطلب جاننا۔ پھر فرماتے ہیں کیا جاننا؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ علم کا مطلب جاننا یعنی اس میں اللہ کا جاننا، اسے پہچاننا، اسے پا لینا، یہ علم ہے۔ باقی سب اس کے لیے اور اس کی کثرت ہے۔ ہر چیز کو جاننا سے پہلے انسان اس میں اللہ کو جانے، اس میں اللہ کو جاننے سے پہلے انسان اپنے نفس کو جانے کہ اس کے اندر قلم بھی موجود ہے، اس کے اندر سمع بصر کلام بھی موجود ہے۔ انہی چیزوں کو اس میں اللہ پہ لگانا ہے۔ کسی وجود سے آپ نے سفر کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں وجودیہ مشق، اسے بولتے ہیں وجودیہ سلوک۔ اور کسی بھی چیز سے اللہ کے دربار میں حاضری نہیں ہوتی جو وجودیہ سلوک سے ہوتی ہے۔ اللہ کی حاضری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری صرف وجودیہ سلوک کا کام ہے۔ یہ عام راہ نہیں ہے، یہاں سر کے بل چلنا ہوتا ہے کہ اپنے سمع بصر کلام کو قلم کے ذریعے اس میں اللہ پر لگانا ہے۔ اب جا کے آپ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ حیات پیدا فرمائے گا کہ آپ باقی کے ساتھ باقی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے بقا باللہ کا فرض ادا کیا گیا، اسی لیے فنا فی اللہ کہا گیا۔ فقیر کے درمیان اگر کوئی فنا فی اللہ ہے تو وہ کوئی اللہ کی ذات میں بقا حاصل نہیں کرتا، نہ اللہ کی ذات یہاں آ سکتی ہے، نہ وہ بحر و بر میں سما سکتی ہے، نہ اس کی مثل کوئی چیز ہے۔ اس نے اپنی جان اور پہچان کے لیے خود ہی واضح کیے علم، اور خود ہی واضح کیے ذکر، اور خود ہی فرمایا والا ذکر اللہ اکبر۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کا ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھ سے ہی مجھے پہچانا اس حضرت انسان نے۔ یعنی ہم اللہ سے ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر کے اس کو پہچان سکتے ہیں۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا طریقہ بیان کیا ہے، ذکر کیسے کرو؟ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے، پہلے آنکھیں حاصل کریں، پہلے دیکھنا سیکھیں، اس کے بعد پھر جب آپ کلام پڑھیں گے تو کلام کیا ہے؟ ایک زبان اور 2 ہونٹوں کا راستہ۔ اب یہ دوسرا راستہ، اب تم نے کلام کرنا ہے دیکھ کر، کس کو؟ اس میں اللہ کو، اس میں اللہ کو دیکھ کر کلام کرنا، یہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ذاتی طور پر آپ کو فرماتا ہے، ذات کی طرف رخ فرماتا ہے، ذاتی اسم جلوہ گر ہوتا ہے۔ ذات کو دیکھ کر ساری صفات اس ذات کے اندر موجود، سارے اسماء اس ذات کے اندر موجود، سارے افعال اس ذات کے اندر موجود، سارے آثار اس ذات کے اندر موجود، سارے آیان اس ذات کے اندر موجود، سارے انسان اس ذات کے اندر موجود۔ اس میں اللہ جامع ہے اور انسان کو جامع اور جامع بنایا اللہ نے، اس کو یہ وصف عطا فرمایا کہ وہ ناقص سے کامل بنے، کامل سے مکمل ہو، مکمل سے اکمل بنے، اکمل سے جامع نور الہدیٰ فقیر بن جائے۔ یہ اس میں اللہ ذات کی کرامت ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر نور کو حاصل کر پائے۔ ذاتی نور جو غیر مخلوق ہے، یہی نور قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی چیز تر اور خوش ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی اور غیر مخلوق کلام ہے۔ اسی لیے اس کو پڑھنے کے لیے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کو خیال اور فکر تصور میں لایا جائے۔ اس کی صورت قرآن حروف و الفاظ سے مرکب ہے، ان حروف و الفاظ کو سمجھنا انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے بھی ویسے ہی وجود دیے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص نفسی کلام پڑھتا ہے، نفس کی زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے، کوئی شخص جو قلب کی زبان سے پڑھتا ہے، کوئی شخص جو روح کی زبان سے پڑھتا ہے، کوئی شخص جو سر کی زبان سے پڑھتا ہے، اور خاص و خاص لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو خفی زبان سے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ خفی زبان اس کو بولتے ہیں کہ جس میں نفسی، قلبی، روحی، سری ایک ساتھ ساری زبانیں چل پڑیں اور اس میں اللہ ذات سامنے آ جائے اور انسان اب اپنے زبان کو ہلائے اور ہونٹوں کو حرکت دے۔
آج تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ ذکر خفی کیا ہے۔ ذکر خفی میں انسان کی 4 زبانیں ایک ساتھ چلتی ہیں، نفسی، قلبی، روحی اور سری، تب جا کے وہاں سے ابتدا شروع ہوتی ہے ذکر خفی کی۔ یہ 5واں باتیں قرآن کا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، پھر اس باطن کا ایک اور باطن، پھر اس باطن کا ایک اور باطن، 7 بطون تک چلا گیا سلسلہ۔ 7 زبانوں سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفی، اخفی اخفی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہم سب کے اوپر، اس نے ہمیں ایسے علم سے نوازا کہ ہم دیکھ کر عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھ کر عبادت کرنا اور بغیر دیکھے بات کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ احسان کا مرتبہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ زبانی اقرار کرنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا قلوبوں میں لکھ دیا جانا، یعنی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوبوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے۔ لکھنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں آپ لکھو الف لام لام ہا اللہ۔ جب تم اپنے قلم چلاؤ گے، اپنے سما بسر کلام کو اس میں اللہ پر لگاؤ گے، اب اللہ بھی تو جواب دے گا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ دیکھنا یہ تم مجھے کیسے یاد کرتے ہو؟ یا اللہ میں تجھے لکھ کر یاد کروں گا، تو اس نے قلم تو اپنے لیے بنایا تھا، میں تو تباہ میں دیا تھا کہ تم لکھتے کیسے ہو؟ میرے غیر کو یا مجھے؟ یا اللہ تجھے ہی لکھوں گا۔ اب صرف لکھوں گا نہیں، یا اللہ تجھے ہی پڑھوں گا۔ پڑھنا بھی میری صفت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ میں پڑھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے غیر کو پڑھے گا یا مجھے؟ یا اللہ تجھے پڑھوں گا، تو وہ بھی جواب دے گا، میں بھی تیرے نام لوں گا، تجھ سے پڑھوں گا۔ آپ کو اس نے بصر دیا، دیکھنا، آنکھیں دی، تو بصیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے اپنی تباہ میں دیا تھا کہ دیکھتا کس کو ہے؟ یا اللہ تجھے دیکھوں یا تیرے غیر کو؟ ہم نے اللہ کی طرف دیکھنا، اپنے رب کی طرف دیکھنا۔ جب ہم اپنے رب کو دیکھ کر یاد کریں گے تو یقیناً وہ بھی ہمیں دیکھ کر یاد کرے گا۔ جب ہم اس کو سن کر یاد کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں سن کر یاد کرے گا۔ اپنے سماع، بصر اور کلام کو قلم کے ذریعے اس میں اللہ پر لگائیں، یعنی آنکھیں حاصل کریں، دیکھنا حاصل کریں۔ جب آپ دیکھ کر اس میں اللہ کو کلام پڑھیں گے تو وہ کلام 70,000 گنا بڑھ کر نور پیدا کرے گا، جو آپ یہ باطنی زبان کی بجائے ظاہری زبان سے پڑھتے ہیں۔ اس ظاہری زبان کا پڑھنا، کیونکہ یہ ظاہری زبان دنیاوی باتیں بھی کرتی ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، کبھی کبھی کوئی اور ظاہری بات کے ساتھ فحش بات بھی نکل جاتی ہے، اس میں اتنا اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے باطن کی زبان، باطنی زبان، قلبی زبان جسے کہا جاتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، قدیم کو قدیمی قلم سے لکھنا چاہیے، قدیمی زبان سے پڑھنا چاہیے، قدیمی کانوں سے سننا چاہیے اور قدیمی چشم سے دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کی برکت سے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لکھنا بھی سیکھیں، پڑھنا بھی سیکھیں، دیکھنا بھی سیکھیں اور سننا بھی سیکھیں، یعنی اپنی سماع، بصر، کلام کو قلم کے ذریعے اس میں اللہ پر لگائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ پھر ہم اس سے کلام کر سکیں۔ اپنے زبان اور ہونٹوں سے جو کلام پڑھیں وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ اس کی حمد اور ثنا ہے۔ جو کچھ بھی پڑھیں، عبادت کریں تو دیکھ کر کریں ہمیشہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائے کہ ہم علم عین کے ماہر بن جائیں، علم عین کو حاصل کر پائیں۔ علم عین آنکھوں کا کھل جانا ہے، یعنی عین دیکھنا، عین سننا، عین پڑھنا اور علم عین کو اپنا رفیق عین بنانا۔ اسی علم عین سے عین شرف حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ہما وقت غرق رہا کرتے تھے، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ ہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہم اس طرف بیان کر رہا ہے، باقاعدہ ہر دعا میں اللہ کو یاد کیا ہے، ہر دعا اس میں اللہ سے شروع کی ہے تو اس کو دیکھ کر یاد کیا ہے۔ اللہم کے اندر بھی یہی وصف ہے، یہی سر ہے کہ الف لام لام ہا کی جگہ 2 آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی 2 چشم ہا اور میم دیا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے اللہم کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ جب وہ دیکھ کر جو نا دعا مانگتے ہیں ہمیشہ، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنکھیں عطا فرمائے اور ہم اس طریقہ ذکر پہ جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچایا، اپنی امت کو دیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اس آیت کے ہم مصداق بن جائیں کہ یہ 2 راستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے اس کو ہم حاصل کر پائیں۔ ایک
تصور اسم اللہ ذات کا راستہ جو سلطان العارفین سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں بیان فرمایا. دوسرا راستہ دعوت اہل قبور کا ہے، حاضرات کا ہے، یعنی کلام پڑھنے کا. کلام یقیناً ہم ایک زبان اور دو ہونٹوں سے پڑھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذاتی کلام ہے. جب اس ذاتی کلام کو ذات کی طرف منسوخ کیا جائے تو ایک وہ پڑھنا ہے جو اللہ نے اپنی زبان سے پڑھا ہے قرآن کو، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا ہے. اگر اس جگہ ہم پہنچ جائیں اور اس زبان سے پڑھ سکیں اور سن سکیں تو یہی ہمارا اصل دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اور ذات سے ہی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے. صفات کبھی ذات تک نہیں جا سکتی، اسم کبھی ذات تک نہیں جا سکتے، افعال کبھی ذات تک نہیں جا سکتے، آثار کبھی ذات تک نہیں جا سکتے، آیان کبھی ذات تک نہیں جا سکتے. ایسے ہی انسان کبھی ذات تک نہیں جا سکتے مگر اس میں اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کے نام سے. یہ اسی کے نام کی برکت ہے کہ ہم ہر کام شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اتنی بڑی ذات کی طرف ہم جب کمن ڈالتے ہیں تو کیا اللہ کا نام نہیں لیں؟ ابتدا اسم اللہ سے اور انتہا اسم اللہ پر. یہی فقیر کی انتہا ہے، یہی فقیر کی ابتدا ہے. اس لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے؟ فقر کی ابتدا اسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور فقر کی انتہا اسم اللہ میں ختم ہو جاتی ہے. اسم اللہ کو حاصل کرنا، جاننا، پہچاننا، یہ ہمارا مقصد ہے. یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ انسان اپنی ذات کو، اپنے رب کو اپنے اندر پہچان لے. اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ توفیق بخشے. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ہم اور یہاں جتنے حاضرین ہیں سب اللہ کے نام سے ہی اللہ تک پہنچیں اور یہ سند لے کر دنیا سے جائیں کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ ہیں. انہی گروہ میں ہمارا آخرت ہو، اسی گروہ کے ساتھ ہم سب موجود ہوں اور یہی ہمارے آخرت کا توشہ بن جائے. یہی ذکر ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.